وجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وحده لا شريك له مالک حقیقی خالق کائنات مدبر جہاں نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر ہماری نافرمانیوں کے باوجود پیش بہا نعمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا ہے. اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری تعریف و توصیف اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہم بجا لاتے ہیں جو حقیقی ثنا و شکر کا مستحق اعلیٰ ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا پیش بہا برکھا نازل اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور ہمیں ہر طرح کی آگاہی فرمائی ہر طرح کی رہنمائی فرمائی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجميع الصالحین. احباب گرامی، یوں تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ حرمت، عزت، وقار، توقیر اور محترم مہینہ ہے. آج ہم چند باتیں حالات کے پیش نظر کریں گے. اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کرنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور جیسا کہ اس کا حق ہے ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت خاص طور سے ملک عزیز ہندوستان اور یہ امت حالات کے شکنجے میں کہیں سوکھ رہا ہے اور کہیں ڈوب رہا ہے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. اس طاقت و قوت کا فیصلہ ہے جس طاقت کے سب سے اعلیٰ، ارفع اور اعظم، اکبر ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، جس کو ہم سب سے پاکیزہ ذات، مبارک ہستی اور حقیقی خالق و مالک اور مدبر جہاں تصور. یہ عجیب ماجرا ہے. یہ سرزمین اسی کی، دنیا اسی کی، مخلوقات اسی کی، مگر کہیں پر
پر مخلوقات پانی کے لیے ترس رہی ہے اور کہیں پر مخلوقات پانی میں بہہ رہی ہے. سب نے دیکھا لوگوں کی جائیداد، مال و زر، پراپرٹیز کو بہتے ہوئے، مالی جانی نقصان ہوتے ہوئے. آج کے زمانے میں کوئی بھی چیز ہم سے ممکن نہیں. جس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی وہاں کے لوگ، یا جس علاقے میں بارش ہو رہی ہے وہاں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کاش کہ یہ بارش کا پانی ادھر چلا جائے. جدھر قحط ہے، دھوپ کی تمازت نے لوگوں کی رگوں کو پکڑ لیا ہے، زندگیاں اجیرن کر دیا ہے. مگر انسان کا کچھ نہیں. طاقت انسان کے پاس کچھ بھی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. ساری طاقت، ساری بادشاہت، ساری حکومت اس بابرکت ذات کے ہاتھ میں ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جس کے نام پر جینے اور مرنے کے اپنے حلف اٹھا لیتے ہیں، جس کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. اسی اللہ کے اختیار میں ہر چھٹے بادل پر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ ادھر بارش بند ہو جائے گی اور ادھر برسے گی جدھر اس کی شدید ضرورت ہے، جدھر فصلیں تباہ ہو رہی ہے، جدھر جانور مر رہے ہیں، جدھر زمین سوکھی پڑی ہے. لوگ پانی کی شدت سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث. بارش کب، کہاں، کس وقت نازل ہوگی کوئی نہیں جانتا. آپ کا ایک جواب ہوگا کہ سائنسی دنیا اس قدر ترقی کر چکی ہے، بتا دیتی ہے، وہ ایک تخمینہ اور اندازہ کے مطابق بتاتی ہے. مگر ہزاروں ہزار بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بتانے پر بارش نہیں ہوتی. ہزاروں ہزار بار اس کے بھوشیاوانی کے بعد بھی بارش ہو جاتی ہے. اس لیے کہ انسان کا یہ علم حقیقی نہیں ہے، علم کمال نہیں ہے کہ وہ پورے یقین اور تیقن کام کے ساتھ یہ بات کہتے کہ بارش ہوگی تو ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. بارش کب ہوگی، عورت کے رحم میں کون سا بچہ پل رہا ہے، کما حق ہو وہ بھی بتا نہیں سکتا. کل انسان کتنا کیا کمائے گا وہ نہیں بتا سکتا، کہاں مرے گا وہ بھی نہیں بتا سکتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں ڈوب رہا ہے اور کہیں سوکھ رہا ہے. وجہ کیا ہے اس میں؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ تبارک الذی هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وكلوا من رزقه والیہ النشور. فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھوڑا بنا. والذی جعل لکم الارض ذلولا، فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا. ثابت
زمین گول ہے اور پانی پر ٹھہری ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ زمین ٹھہری ہوئی ہے بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے ایک فٹ بال اگر پانی کے اوپر رکھ دیا جائے اسی طرح سے زمین کو بھی رکھ دیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اسے ٹھہراتا نہیں تو جس طریقے سے پانی پر فٹ بال ادھر سے ادھر ڈوبتے رہتا ہے اسی طریقے سے زمین بھی ہلتی اور ڈوبتی رہتی تھی، اور اس زمین پر بسنے والی مخلوقات کا جینا حرام ہو جاتا تھا، جینا توبر ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ انسان مخلوقات اس ہوئے زمین پر پرسکون سانسیں نہیں لے سکتا تھا، مگر رب تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے کہا کہ ہم نے یہ زمین تمہارے لیے بچھا دیا ہے، اصل بچھا کے نہیں چھوڑا بلکہ اس کو ساکن کر دیا، ٹھہرا دیا تاکہ تم کیا کرو، فمشوا فی مناکبہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے صرف ٹھہرا ہی نہیں دیا بلکہ اس پر راستے بھی بنا دیے تاکہ اس راستے پر اچھے سے چلو، اس راستے پر اچھے سے چلو، فمشوا فی مناکبہا، اس میں راستے بنا دیے۔ یہ تو سڑکیں یہ ہم نے بنوائی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دکھائی تو رب نے۔ آپ کسی بھی جنگل اور صحرا میں چلے جائیں گے جہاں کبھی انسان گیا ہی نہیں ہے، بیابان اور گھنا جنگل ہے، تب بھی وہاں آپ کو راستہ ملے گا، تب بھی آپ کو راستہ ملے گا۔ نہیں تو یہ بھی زیادہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، یہ بھی عقل لگانے کی بات ہے۔ ہر کوئی جو ہے طرح طرح کے چینلز اور طرح طرح کے ویڈیوز پہ دیکھتے ہیں، یہ سمجھانے کی زیادہ بات نہیں ہے۔ تو صحرا و بیابان، جنگل و پہاڑ، وادیوں میں وہاں بھی راستے بنے ہیں، اگر کوئی جاتا ہے تو اسے راستہ ملتا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہا کہ چلو مزے سے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اچھا ٹھیک ہے چلنا ہے تو تھک جاؤ گے کھا لینا، کُلُوا مِن رِزْقِهِ، جو ہم نے روزی دے رکھی ہے اسے کھا لیا، کُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو زمین ہم نے بچھا دی اس پر چلو گے، آرام سے سو گے، کودو گے، اچھلو گے، سب کرو گے، مزے مارو گے، سب کرو گے، لیکن ایک بات بھولنا نہیں، زمین کو ہم نے ساکن کر دیا، ٹھہرا دیا، کھاؤ گے، پیو گے، انجوائے کرو گے، مزے کرو گے، کھیلو گے، کودو گے، ناچو گے، گاؤ گے، سب کرو گے، لیکن یاد رکھنا اس زمین کو استعمال کرو گے، اس کے رستوں کو استعمال کرو گے، اور کُلُوا مِن رِزْقِهِ، میں نے جو روزیاں دے رکھی ہے ان روزیوں کا بھی استعمال کرو گے، لیکن یاد رکھنا روزیوں کے استعمال کے بعد تمہاری آنکھیں چوندھیا نہ جائیں، روزیوں کے استعمال کے بعد تم سرکش نہ ہو جاؤ، انجوائے کرتے کرتے تم بہک نہ جاؤ، رب کا باغی اور نافرمان نہ بن جاؤ۔ کیوں؟ اگر بن گئے نا بابو تو ہمارے پاس دائرہ ہے، سیما ہے، سیما ریکھا، حد بندی ہم نے کر دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جدھر بھی بھاگو گے ادھر بھاگو، ادھر بھاگو، ادھر بھاگو، ادھر بھاگو، ادھر بھاگو، ادھر بھاگو، نہیں بھی بھاگو گے لوٹ کے ادھر ہی جانا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کے ادھر ہی جانا۔ یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک چیز کی رہنمائی فرما دی ہے کہ ہم نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ، پروت، ندی، نالے، دریا، صحرا، سمندر، دشت و جبل، یہ تمام چیزیں ہم نے بنائی ہے، چاند، سورج،
جسے ہم آپ انہیں ذکر ہے، یہ تو سب سجا دیا بجا دیا سب. ألم نجعل الأرض مهادا زمین کو بچھا دی، بچھونا بنا دیا. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، زمین کو ہم نے بچھا دیا، ساکن کر دیا، پہاڑ کو مستقر کر دیا، ٹھہرا دیا. زمین پہاڑ یہ زمین کے پلرز. سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ جس طریقے سے پہاڑ زمین کے اوپری سطح پر ہے اسی طریقے سے اندر بھی گاڑا ہوا ہے. وجعلنا فيها رواسي شامخات. زمین پر پہاڑ گاڑ کر پیلر بنا کر زمین کو مستقر کر دیا، ٹھہرا دیا، ثابت کر دیا. وخلقناكم ازواجا، تاکہ ہم نے تمہارے تسکین کے لیے، تمہارے لیے بیویاں، تمہارے لیے جوڑے بھی بنائے. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. تاکہ ہم نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، آرام کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، افزائش نسل کے لیے، تمام سہولیات کے لیے ہم نے جوڑے بھی مقرر کیے. تمہاری بیویاں بھی بنائی، بیویوں کے لیے شوہر بنائے، شوہر کے لیے بیویاں بنائے. اچھا اتنا ہی ابھی اور وجعلنا نومکم سباتا. جب تھک ہار جاؤ تو ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت اور سکون بنایا. جب تھک ہار جاؤ تو ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے. انسان تھک ہار جاتا ہے اس کا پریشان رہتا ہے، وہ سونے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بیوقوف کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ جس سونے کے چکر میں ہے وہ سونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ سونے سے بھی زیادہ گہرا قدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. نیند ہے، نیند میں آدمی مدہوش رہے، اس کو کوئی دکھائی نہ دے، اس کو آتی کہ سونا کوئی لے جا کر کے گولڈ دے تو نہیں دے، سونے کو. اس لیے سونے والا پاؤں دیکھتا ہے، نہ داؤں دیکھتا ہے، نہ کھاٹ دیکھتا ہے، نہ بستر دیکھتا ہے، مگر اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی عظیم نعمت رب نے مجھ کو دیا. میری تھکان کو دور کرنے کے لیے، تازہ دم کرنے کے لیے، میری صحت کو بحال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے، سکون بنایا ہے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا. اچھا نیند بنایا ہے تمہاری راحت کے لیے، لیکن ایک اور چیز ہم نے بنائی، ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، رات کو لباس بنایا، جہاں چاہو وہاں سو، نہیں دکھے گی، جیسا چاہو ویسا سو، نہیں دکھے گی. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ہم نے دن کو تمہارے لیے معیشت، روزگار، محنت، مزدوری کرنے کے لیے، کام کے لیے بنا دیا، تاکہ یہ سورج کی روشنی میں تم اچھی طرح سے دیکھو اور اپنا کام ٹھیک ٹھاک پکا ڈنڈیاں نہ مارو. بے شمار نعمتیں رب تعالیٰ نے دی اور کیا مانگا اس نے، تاکہ یہ ساری چیزوں کا استعمال کرو، انجوائے کرو، مزے کرو. کتنی باتیں میری جو حدود ہے ان حدود سے اور ان دائرہ کار سے تم خروج نہیں کرنا، تم نکلنا نہیں. اگر نکل گئے حدود سے تو تم مارے جاؤ، اگر حدود سے نکل گئے تو مارے جاؤ. جب چین کا بارڈر ہے، انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے، کوئی اور بارڈر ہے، وہاں سے خروج کرنے کی کوشش کرو، نکلنے کی کچھ بھی نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گا. دھیرے سے شروع کر دے گا، مار ڈالے گا اسے. کیوں؟
تمہارے ملک کے قوانین ایسے ہو سکتے ہیں؟ جس ملک کے دائرے میں صرف تم رہتے ہو، محنت مزدوریاں ساری چیزیں تمہاری ہیں، بل قوت طاقت سب تمہاری ہے، اس کے باوجود بھی تم بلا کسی پرمیشن کے، بلا اجازت کے تم بارڈر کراس نہیں کر سکتے۔ اے عقل والو، مجھے یہ بتاؤ، رب تعالیٰ جس نے انگنت، جس نے بلا کسی روک ٹوک کے اور بلا کسی بخیلی اور کنجوسی کے بے شمار نعمتوں سے تمہیں آراستہ و بے راستہ کیا، ہر قدم قدم پر تمہیں نوازا، ہر قدم قدم پر تمہیں عطا کیا، اس رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود کو، اس سے سیما ریکھا کو پار کرو گے تو تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ رہو خوش فہمی میں، خوش گمانی میں رہو، نہیں چھوڑے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے شہر میں پانی نہیں آ سکتا، آ بھی جائے گا تو ہم بہ نہیں سکتے۔ واہ شانا، واہ میرے پیارو، واہ بہت اچھا، کیا سوچ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے، ریسکیو کرنے والے آ جائیں گے، بچا لیں گے۔ نہ تم، نہ تمہارا باپ، نہ تمہاری ماں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی بزرگی کو پہنچ سکتے۔ اور کرو میری بات، نہ تم، نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا باپ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی بزرگی اور برتری کو پہنچ سکتے ہو، کبھی بھی نہیں۔ مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تباہ ہو، سجدے میں سر رکھ رکھ کے مر جاؤ، مر جاؤ، مگر نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ ایک تو وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور پھر جب اللہ کا پیغمبر ہے تو دوسرا بیان کرنے کی ضرورت معلوم ہے۔ ان کے بیٹے نے ہماری طرح ہی کہا ہے، جس طرح آج ہم کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں، ارے یہاں کیسے بارش آ سکتی ہے، یہاں کیسے طوفان آ سکتا ہے۔ آئے گا تو نہ دھوتی سمیٹنے کا موقع ملے گا، نہ لنگی باندھنے کا، نہ پاجامہ سرکانے کا، نہ جوتا پکڑنے کا، نہ ڈنڈا پکڑنے کا، کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، اور وہیں رب تعالیٰ ایسا غرق کرے گا، ایسا برباد کرے گا کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، پہچاننے والا نہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر، گزیدہ بندہ تھے، دیکھا کہ بیٹے کو سمجھایا، بابو کہاں ہے، ایسا کرتے ہو، آ جاؤ، مان لو میری بات، مت کرو سیدھا، آ جاؤ۔ لیکن آئے یہ پہاڑ دیکھتے ہو، اس کی چوٹی پر ہم چڑھ جائیں گے۔ بلڈنگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو یارو، ہیلی کاپٹرز کو دیکھ کر جو خوش ہوتے ہو جاؤ، خوش رہو، آباد رہو، مگر برباد مت ہو۔ خوش رہو، آباد رہو، مگر برباد مت ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کا، ان دیکھو پہاڑ کی چوٹی، ہم اسی پر چڑھیں گے۔ سارے بابو کہے پھرا پھرا گئے، پھری پھری بکواسیں کرتے ہو، بند کرو نہ بتا دو سب نے۔ تمہارا رب، تمہارے رب کا عذاب مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوکھنے والا ادھر سوکھ سوکھ کے ہڈی ہو رہا ہے، بھیگنے والا ادھر خوش فہمی میں ہے۔ اتنے دنوں سے بارش ہو رہی ہے، اتنے دنوں سے بارش ہو رہی ہے، اللہ کا اگر غضب ہوا تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، کباب بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہ بھی سکتے ہیں، بڑے بڑے تیراکیوں کے چھٹکے چھوٹ جاتے ہیں، جو گندے نالیاں ادھر دیکھتے ہو، اس میں الٹتے پلٹتے ٹھوکریں کھاتے مار کھاتے، اسی میں مر جاؤ گے۔ گندا شرابدہ بدبودار پانی بھی کوئی بچانے والا نہیں ہو پائے گا، نہ کوئی ریسکیو کرنے والا۔ جب رب کی مار آتی ہے نا
ویسے پہلے کھوپڑی جس طریقے سے ہماری الٹی ہوئی ہے اسی طرح سے الٹتی ہے کھوپڑی، اور اسی طرح کے توہمات و خیالات آتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑ سکتا ہے، ہمارا کیا ہو سکتا ہے، ہم تو سوئمنگ پول میں تیرے ہوئے ہیں، تیر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، مگر وہ سیلاب کی زد میں جب آؤ گے تو تمہارا سوئمنگ پول میں تیرنا وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ جائے گا، وہ دیکھتے ہی کدھر گم ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر ہم چڑھیں گے پانی وہاں تک نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فلما جاء علیہ امرنا وفارت النور، کہا رب تعالیٰ نے جب ہمارا حکم آ گیا تنور کھولنے لگا، زمین سے بھی ہم نے پانی کا وہ پمپ کھول دیا اور بے تحاشا پانی اوپر پھینکنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر آسمان سے بھی پانی کا وہ پمپ کھول دیا، بے تحاشا بارش ہونے لگی، اور بارش ہوتے 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 جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کہ اس پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچنے لگا، نوح بیدر شفقت پیدری غالب آئی، نوح علیہ السلام کے اندر جو باپ کا جذبہ تھا بھڑک اٹھا، دیکھا بیٹا ڈوبنے لگا، پکارا یا ربی، اے میرے رب، فنادى نوح ربه، کہا کہ اے میرے رب، نوح علیہ السلام نے کہا میرا وعدہ ہے نا کہ میرے بہن کو تو برباد نہیں کرے گا، تیرا وعدہ تھا میرے اہل و عیال کو تو برباد نہیں کرے گا۔ رب تعالیٰ نے کہا قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح خبردار، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہو سکتا، یہ تیرے فیملی ممبر نہیں ہے، وہ کافر ہے، باغی ہے، یہ تیری اولاد تو ہے مگر تیرے اہل و عیال میں اس کا شمار نہیں ہوتا، لہذا اپنی زبان بند رکھ ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، فوراً بارگاہ رب العزت میں جھک گیا اور سر پٹا گیا، کہا پھر پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر تمہیں معاف نہیں کیا تو ہم تو ظالم ہی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ نوح کا بیٹا جب وہ بڑے پہاڑ میں چڑھنے کے باوجود بھی ڈوب سکتا ہے تو ہمارے تمہارے جیسے للو کیا نہیں ڈوب سکتے؟ نہیں ڈوب سکتے۔ یا اللہ کا یہ قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ڈبانا چاہے ان گلیوں میں ہی باہر لے جائے گا، کوئی نہیں بچا پائے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کبھی یہ پہاڑی ایک یہ اوپری حصہ کبھی یہ بھی ڈوبا ہے تو کیا اب نہیں ڈوب سکتا ہے؟ ڈوب سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اے لوگوں کیا تم اتنا لیڈر ہو گئے، اتنا بے خوف ہو گئے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اس آسمان والے سے؟ اور کہنا اگر نہیں ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ مگر یہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ کہیں سوکھ رہا ہے، کہیں ڈوب رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری معصیات، منکرات، نافرمانی، رب تعالیٰ سے بغاوت، رب کی نعمتوں کو کھا کر کے دن و رات اس کی نافرمانی کرنا، حرام خوریاں، حرام کاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں، بدکاریاں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے کہیں اس بارش کو جو نعمت تھی، جو رحمت تھی، جو زندگی تھی، جس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ خواہ انسان ہو، وہ خواہ زمین ہو، وہ پیڑ پودے، درخت، چرند پرند ہو، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندہ کرتا ہے، مخلوقات کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب سور میں پھونک مارا جائے گا تب بھی زندہ کرے گا، بارش کے قطرات کے ذریعے رب تعالیٰ جن بارش کے ذریعے سے انسان کو، مخلوقات کو زندگی دیتا ہے۔ یاد رکھو جب وہ قہر و غضب اپنا ڈھاتا ہے مخلوقات کے اوپر، بندوں کے اوپر، یہی پانی کے قطرات، یہی پانی کے بوند جس سے زندگی ملتی ہے، یہی پانی کے قطرات اور بوند سیلاب میں تبدیل ہو کر کے
لے کر کے اور کہیں پر پانی بند کر جاؤ، کہیں پانی بند کر کے آدمی بے بھروت ہو چکا ہے۔ رحمت و شفقت، ادب، احترام، دینداری، اخوت، بھائی چارگی، رواداری، ہمدردی سب ختم ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ عبادت، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، زکات سب بند ہے۔ بس روایتی طور پر اور رسمی طور پر یہ ساری چیزیں عمل میں آ رہی ہیں۔ کیا اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ کو یہی کہا ہے جن آیتوں سے میں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہارے بارے میں نہیں جانتا۔ الا یعلم من خلق، اگر اس خوش فہمی میں ہو کہ تمہاری نگرانی نہیں کی جا رہی ہے تو نکال دو ذرا۔ وهو اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی خبروں کو جانتا ہے، وہ باریک بھی خبروں کو جاننے والا ہے۔ اتنی نوازشات، اتنے انعامات، اتنے احسانات، اتنے کرم اور فضل کے باوجود بھی اگر درندگی، شیطانیت، حیوانیت، جہالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی عروج پر ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش سے بہائے گا نہیں؟ کبھی بارش روک کر کے، سکھا کر کے، تڑپا کر مارے گا نہیں؟ فصلوں کو تباہ کر کے، غذا اور چارے کو برباد کر کے مارے گا نہیں؟ تو کیا آسمان سے جو ہے پھوڑا نازل کرے گا؟ آسمان سے میوے جات نازل کرے گا؟ رب تعالیٰ آسمان سے من و سلوا نازل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، عذاب نازل کرے گا، جوتے مارے گا، گلیوں میں گھسیٹے گا، کتے پکڑ کے کھینچیں گے، گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ یہی بات ہے، یہی بات یہاں پر دکھائی ہے۔ آمنت من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ تم لوگ اتنا بے خوف ہو چکے ہو اس آسمان والے سے، اتنا نڈر ہو گئے ہو، بالکل ڈر نہیں لگتا ہے۔ آسمان والے کو جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، فرشتے نہیں، رب تعالیٰ الرحمن والعرش استوى، جو رحمان عرش پر مستوی ہے، اس سے تو بے خوف ہو گئے۔ اچھا یاد رکھو، اگر بے خوف ہو گئے ہو ایک بات یاد رکھو، ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، جس نے اب تک زمین کو ساکن رکھا تھا، جس نے اب تک زمین کو ٹھہرا کر کے تمہیں ناچنے، کودنے، کھیلنے، کھانے، پینے، مزے کرنے، انجوائے کرنے کا موقع دیا تھا، وہی رب تعالیٰ اسی زمین میں تجھے پھنسا سکتا ہے۔ ان یخسف بکم الارض، زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تو اسی میں پھنسا سکتا ہے۔ فاذا ہی تمور، زمین کو ہلا سکتا ہے، زمین میں زلزلے پیدا کر سکتا ہے اور اس کو پھاڑ کر کے اس زمین کی خوراک میں تمہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس سلسلے میں آئندہ میں اللہ نے حیات کی دعائیں اللہ جل شانہ کا دعا ہے کہ مولا کریم ہم جیسے گنہگاروں، ظالموں، جابروں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جو فسق و فجور ہے، پروردگار ہم تمام گنہگاروں پہ دعا اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو بدل، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت کرو۔ یہ بارش تیری نعمت ہے پروردگار، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ جب بارش ضرورت سے زیادہ ہونے لگے تو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ بارش اب ہماری طرف برسا، اس طرف برسا جہاں پر اس کی ضرورت ہے، کھیتوں میں، باغات میں، جنگلات میں، صحرا میں یا جس علاقے میں بارش نہیں، دعا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس ضمن میں مزید باتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین پر، ایمان پر، ہدایت پر استقامت عطا فرما اور ہر طرح کے شر و فساد سے بچا۔ پروردگار عالم عالم اسلام کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازشوں سے، شورش سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔